یہ تو وہ نظام ہے جہاں پہ امیر المومنین عمر کو بھی روک کے پوچھا جاتا ہے، عمر آج رات میرا فلاں بھائی بھوکا کیوں سویا ہے؟ اگر تو وقت کا بادشاہ ہے تو تجھے خبر تو دینی ہوگی۔ تو یہ وہ اس نظام کی بات ہے جس کی طرف اقبال بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اور پوچھا گیا کہ حضور کا دین یہ کیسے غالب ہوگا، اسلام کا نظام کیسے غالب ہوگا؟ فرمایا گیا حضور کی حدیث، جب تک امت جہاد کرتی رہے گی اسلام غالب رہے گا۔ اب سارے بولیں نا سبحان اللہ، کیونکہ ہم نے تو جو دین سیکھا ہے وہ میٹھا میٹھا ہے۔ معذرت کے ساتھ شوگر اتنی ہماری بڑھ گئی ہے کہ ہم کڑوی بات کو پسند ہی نہیں کرتے، حالانکہ یہ وہی جہاد ہے جس کا آرڈر صرف 1-2 دفعہ نہیں، قرآن میں 500 دفعہ آیا ہے۔ کیوں یہ آیتیں چھپائی جاتی ہیں؟ کیوں جہاد کی بات کرنے والوں کو بین کیا جاتا ہے؟ جہاں سچی بات ہوئی نہیں، ڈنڈا آ گیا نظام کا۔ سنو میرے نبی کی امتیوں، سنو، قرآن مجید میں 3 مقام پہ امن کا لفظ آیا ہے۔ کتنے مقام پہ؟ 3 جگہوں پہ، پہلے پارے میں، چوتھے پارے میں اور 13ویں پارے میں 3 دفعہ امن کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اگر جہاد کی بات کی جائے، تلوار کی بات کی جائے، قتال کی بات کی جائے، جنگ کی بات کی جائے، اسلحے کی بات کی جائے، تو قرآن میں 550 دفعہ یہ آیتیں آئی ہیں۔ محبت والے بولے سبحان اللہ۔ قلندر لاہوری کہتے ہیں کہ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر ہوئے اس سے غلامی میں عوام، پختہ تر ہوئے اس سے غلامی میں عوام، غلام در غلام در غلام در غلام۔ اور جہاد کے بارے میں اقبال کا کیا نظریہ؟ کہتے ہیں آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، محبت والے کہیں سبحان اللہ۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ جہاد کی آرزو ہمارے دل میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی، اگر ہو بھی جائے تو ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خامی۔ کہتے ہیں اگر ہو بھی پیدا، اگر ذوق بن بھی جائے کسی مجلس میں، کسی اجتماع میں، کسی مسجد میں، تو مسجد کے صحن سے باہر نکلتے ہی یہ آرزو مر جاتی ہے، دم توڑ جاتی ہے، یہ فنا ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری نیت اور ارادہ ہی پختہ نہیں ہے۔ اور سنیے، پھر وہ جو آبا تمہارے تم کیا ہو ہیں۔ اور آئیے میرے نبی کے ایک صحابی کی طرف دیکھیے، 85 سال کی عمر ہے۔ کتنی؟ 85 سال۔ حضرت عمر بن مہدی، یرموک کا مقام ہے، آپ کے مقابل آنے والا ایک کڑیل نوجوان رومی ایک فوجی بڑا پہلوان آپ کے مقابل آیا، صبح شام کشتے فالودے کھانے والا، دہی کھانے والا، غذائیں خوراکیں کھانے والا، 1000 بندہ اس کے مقابلے میں نہیں آتا تھا، اتنا مشہور رومی وہ جوان تھا۔ جب آپ کے مقابل آیا 85 سال کا وہ میرے نبی کا غلام، دیکھیے حضور کی غلامی میں کتنی طاقت ہے اور امریکہ کی غلامی میں کتنی پاور ہے، دیکھ لیجئے۔ 85 سال کا وہ بابا ہے، محبت رسول سے سرشار، غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ہے۔ رومی جب سامنے آیا نا، حقارت کی نظر سے دیکھنے لگا حضور کے صحابی کو، کہنے لگا تم مقابلہ کرو گے میرا؟ تو کیا مقابلہ کرے گا؟ نہ تیرے پاس جنگی سامان ہے، نہ تجھے کوئی ہنر ہے، نہ تیرے پاس کوئی چنگا گھوڑا ہے۔ آپ نے گھوڑے کو ایڑی ماری نا حضور کے غلام نے، اس کے گرد اپنا گھوڑا گھمایا، اس کے گھوڑے کی دم پکڑ لی
جنے دا پتر ہے تے پوچھل چھڑا کے بٹھا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَضْرِبُوهُ مِنْهُ كُلَّ بَنَانٍ. اور ان کے جوڑ توڑ کے رکھ دو. ان سے ڈرو نہیں. گردن اٹھا کے ان کے سامنے اسلام کی پاور دکھایا کرو. اسلام کی بات کرنی ہے تو سر نیچے کر کے نہیں، سر اٹھا کے کرو. تبھی تو میرے نبی کے 85 سال کے صحابی بھی سر اٹھا کے بات کیا کرتے تھے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. آج افسوس میری اس نسل کو، اور مجھے کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ ہمارا وزیر اعظم صاحب، ہمیں کسی پارٹی سے کوئی لین دین نہیں ہے، یہ ساری پارٹیاں ایک ہی ہیں، ان کو پیچھے سے گھمانے والا ایک ہی ہے، یہ آگے نام مختلف ہیں، کوئی گیدڑ ہے، کوئی بلی ہے، کوئی کتا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا ہے، یہ سب ایک ہی ہیں، ایک ہی گاڑی کے سپیئر پارٹ ہیں سارے. ہر آنے والا اس امت کی تذلیل کا باعث بنتا ہے. ابھی ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے اور ٹرمپ صاحب کے سامنے ایسے سری نیچے کی ہوئی تھی جیسے کوئی اس کا پالتو کتا ہوتا ہے. اگر انہوں نے مصطفیٰ کے غلاموں کا یہ سبق پڑھا ہوتا، جہاد کی باتیں سیکھی ہوتی، امت کو سکھائی ہوتی، تو کم سے کم یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میں کہتے، اور ایک تمہیں پتہ نہیں تو سپر پاور ہے تو اپنی جگہ یاد رکھنا، ہم نے بدر میں بھی، کربلا میں بھی، احد میں بھی جنگ کی ہے تو ٹینکوں کے ساتھ نہیں، ایمان کی طاقت سے کی ہے. سپر پاور تو ہم ہیں، ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے. ایمان کی طاقت کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. جنہوں کے اندر ایمان موجود ہے وہ بولو سبحان اللہ. ظاہر ہے ان حکمرانوں نے 70 سال سے زمان کے اندر وہ جو ایمان کی طاقت تھی اسے بھی ختم کر دی ہے، ذلیل کر کے اس قوم کو رکھ دی ہے. یہ ہمارا حال ہے. اور آگے سنیے، میرے نبی پاک کو قرآن نے آرڈر کیا، رب کا پیغام آ گیا. سورہ نساء 5واں پارہ، میرے رب کا قرآن کہتے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے میرے مصطفیٰ، اے محبوب، تو نے اس امت کو مسواک بھی سکھایا ہے، تو نے اس امت کو نماز کا طریقہ بھی سکھایا ہے، نرمی کا طریقہ بھی سکھایا ہے، اخلاق حسنہ کی بات بھی کی ہے. تو نے چھوٹے بڑے کے رشتوں کا عہدوں کا تعین بھی کر دیا ہے. لیکن حبیب، جب یہ تیرے غلام تیرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ڈیرا لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، مجلس لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، حرض المؤمنین علی القتال، سونیا آپ ان کو بٹھا کے جہاد کی فضیلت کی باتیں کیا کیجئے. آپ نے جہاد سکھایا کریں، حضور آپ نے جہاد سکھائیں، اے نبی آپ نے جہاد سکھائیں. میرے نبی نے تو یہ نہیں کہا میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں تو امن کا علمبردار ہوں، میں تو امن کی بات کروں گا. نہ، میرا رب کہتا ہے آپ سونے اپنے غلاموں کو جہاد کی باتیں سکھایا کریں تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو، ان کے اندر سے خوف ختم ہو، ان کے اندر سے ڈر ختم ہو. کیونکہ اگر ان کے اندر سے جہاد کی طاقت، جہاد کی فضیلت ختم ہو گئی، یہ امت رسوا ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، جس کا مشاہدہ آج میں اور آپ سارے کر رہے ہیں. شام ہمارے سامنے ہے، عراق ہمارے سامنے ہے، پاکستان آپ کے سامنے ہے، کشمیر آپ کے سامنے ہے. یہ سارے اسلامی ممالک، عرب ممالک دیکھ لیجیے، گلف کنٹری، سارے امریکہ کے پیچھو، ہم سارے کے سارے وہ 57 اسلامی فوجوں کے وہ اتنی بڑی عظیم فوج بنائی گی کدھر ہے؟ پتہ وہ کیا اس کا کام ہے؟ ڈیلی سمرے کرنا. وہ مچھروں کو مارنے کے لیے بنائی گئی ہے. کیونکہ آج تک ہم نے ان کے ہاتھوں سے کوئی کافر مرتا دیکھا نہیں، آج تک کسی یہودی کو ان کو لٹکایا نہیں، آج تک کسی مشرک کو تو انہوں نے مارا نہیں. بس تنخواہیں لگی ہوئی ہے. آپ کو اور مجھے اس نظام نے ایک سکرین پہ دکھا دیا، 57 اسلامی فوجوں کا سربراہ رئیس شریف بنا دیا.
کی جاتے ہیں. ہماری یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے. سامعین ندی وقار. اب پھر سوال ہوا کہ پروردگار جہاد کی ترغیب تو دی جائے, فضیلت بتائی جائے, ان کو آگاہ کر, لیکن جہاد کرنا کس سے ہے؟ مارنا ہے کس کو ہے؟ میرے رب کا قرآن یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. اے نبی آپ اپنے غلاموں کو, صحابہ کو درس دیجئے کہ یہ کافروں کے ساتھ جہاد کریں, منافقوں کے ساتھ جہاد کریں. میرے رب کا قرآن کو جگہ جگہ کہہ رہا ہے کافروں سے صلح نہیں کرنی, کافروں کو نوبل امن انعام کے ایوارڈ نہیں دینے ہیں, بلکہ کافروں سے جہاد کرنا ہے. کافروں سے کیا کیا جاتا ہے؟ بولو کیا کیا جاتا ہے؟ جہاد کیا جاتا ہے. کافروں سے جہاد. نبی پاک نے مکہ کو فتح کیا تو کیا تسبیح پڑھ کے کیا؟ مسلح پہ بیٹھ کے بس کہا کہ بس مکہ فتح ہو گیا. میرے نبی کے وہ عظیم عظیم صحابہ ویسے ہی شہید ہوئے. اور جی امن امن, بس امن امن سے آگے بات نہیں کر لیں. سنو, یہی نتیجہ ہے. آج 2003 سے اسی ملک کی ایک بیٹی جس کا نام عافیہ صدیقی, نام سنے ہیں؟ سبحان اللہ. وہ کدھر ہے؟ کافروں کے شکنجے میں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نمبر 1 ہیں, ہماری فوج نمبر 1 ہے, ہماری انٹیلیجنس نمبر 1 ہے. پتہ نہیں کہتے, اللہ کرے نمبر 1 ہو. وہ جی 57 اسلامی ملک ہیں, کدھر ہے؟ خرگوش کی نیند سو رہے ہیں. لیکن ہماری وہ بہن, ہماری وہ ماں کی جگہ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی, جس کے بارے میں کالم کسی نے لکھا کہ جیل کے حکام کی طرف سے روز اس کو آرڈر ہوتا ہے کہ چلی جاؤ, نکل جاؤ. لیکن شرط پتہ ہے انہوں نے کیا رکھی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر قرآن کے اوراق بچھائیں گے, ان کے اوپر سے گزر کے جانا ہوگا. لیکن ہماری اس ماں اور اس بہن کے جذبے کو سلام. وہ کہتی ہے اوے مجھے یہ غلامی منظور ہے, مجھے یہ قید منظور ہے, مجھے یہ جیل منظور ہے, لیکن میں رب کے احکام کو روند کے نہیں جانا چاہتا. میں روندنا نہیں چاہتی قرآن کے اوراق کو. سامعین ندی وقار, اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ بیٹھے نا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام جہاد سے نہیں پھیلا. اسلام جہاد سے پھیلا. بولو کس سے پھیلا؟ جہاد سے پھیلا. جہاد کے بغیر کوئی چارہ نہیں. میرے نبی پاک کی صحیح حدیثیں موجود ہیں. حضور نے فرمایا اگر اس امت سے جہاد کا کنسپٹ ختم ہو گیا, یہ امت غرق ہو جائے گی, امت فنا ہو جائے گی. بدر سے لے کے فتح مکہ تک جتنی بھی فتوحات حاصل ہوئی وہ ساری کی ساری تلوار کی برکت سے ہوئی ہیں, وہ جہاد کی برکت سے ہوئی ہیں. احد دیکھیے, خندق دیکھیے, خیبر دیکھیے, بدر دیکھیے, تبوک دیکھیے, ساری جنگوں کو پڑھیے. آپ مولویوں کو چھوڑیں, خود پڑھیں. آپ پڑھ کے بتائیں کیا وہ جنگیں ساری تسبیحاں پڑھ کے حاصل ہوئی ہیں؟ تسبیحاں پڑھ کے کیا فتح ملی ہے؟ نہیں. وہاں ہمارے اسلاف اور بزرگ اور صحابہ میں نظر آتے ہیں, رات کو مسلح میں نظر آتے ہیں, دن کو تلوار اٹھا کے میدان میں نظر آتے ہیں. دن کو تلوار اٹھا کے میدان میں بھی وہ نظر آتے ہیں. آج ضرورت سمر کی ہمیں اپنی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے, کیونکہ ان سیاسیوں نے ہمیں بہت چونا لگایا ہے. کوئی کہتا ہے میں نے 30 سال یہ کیا, میرے بڑوں نے 40 سال سیاست کے میدان میں لگائے ہیں. وہ بھائی لگائے ہیں تو اس قوم کو کیا کیے؟ قوم کو غلام بنا گئے, ذلیل و رسوا کر گئے. میں آپ کو اپنی آپ بیتی بتاتا ہوں. آپ میں سے بہت سارے دوست عمرے پہ گئے ہوں.
جیسے ہی آپ مدینہ یا ریاض جدہ کسی بھی ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں نا، آپ کو اپنی اوقات وہیں نظر آ جاتی ہے آپ کیا ہیں۔ آپ وہاں اترتے ہیں سب سے پہلے اندر پاکستان، اگے آنا پتر اگے آنا، سب سے پہلے تو آپ کے منہ میں وہ پولیو کی طرح لمبا سا وہ ڈال دی، وہیں کھڑا بنگالی، وہیں کھڑا انڈین، اس کو نہیں روکا جاتا، لیکن پاکستانی کو وہیں روک کے اس کی اوقات دکھا دی جاتی ہے۔ جناب پہلے ہمارا یہ قطرہ ناپاک منہ میں ڈال، پھر اس ملک میں داخل ہونا۔ افسوس ایک وہ وقت تھا کہ جب روم کا بڑا نام تھا، لیکن میرے نبی کا کوئی صحابی انہیں نظر آ جاتا، وہ دور سے دیکھ کے کہتے اوئے وہ مکے کے محمد عربی کا غلام آ رہا ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا نظر آ رہا ہے۔ سامعین دی بکار، آج اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام صرف امن سے پھیلا ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ اسلام امن سے بھی پھیلا ہے، محبت سے بھی پھیلا ہے، لیکن اس سے زیادہ جہاد سے پھیلا ہے۔ اگر یہ بات درست نہیں تو کیسر و کسرہ کے محلات کس طرح گرے؟ بھوک مارنے سے نہیں، وہ جنگ و قتال سے گرے ہیں۔ اور اسی لیے تو اقبال کیا کہتے ہیں، مٹایا کیسر و کسرہ کے استعداد کو جس نے، بتانا تھا کہ وہ امن سے نہیں، وہ تصفیہ سے نہیں، چلے سے نہیں، بڑے بڑے میلاد کی محفلوں سے نہیں، بڑے بڑے اجتماعات سے نہیں، بڑے بڑے بخاری کے درسوں سے نہیں، بڑے بڑے مدرسوں اور مسجدوں میں اجتماع کر کے اسلام ایسے نہیں پھیلا۔ کہتے ہیں مٹایا کیسر و کسرہ کے استعداد کو جس نے، فقر بوزر زور حیدر اور سلیم صدق سلیمان نظر آتا ہے۔ کیسر و کسرہ کو مٹانے میں آپ کو ابو ذر کا فقر بھی نظر آتا ہے، آپ کو زور حیدر بھی نظر آتا ہے، آپ کو صدق سلیمان بھی نظر آتا ہے۔ یہ جہاد کی برکت تھی لوگوں کہ ہمارے نبی کے صحابہ کے پاس جدید اسلحہ نہیں تھا، لیکن ایمان کی غیرت تھی، ایمان کی طاقت تھی کہ سمندروں میں بھی گھوڑے دوڑا دیا کرتے تھے، سمندروں میں بھی گھوڑے دوڑا دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس شاہین بھی ہے، ہمارے پاس غوری بھی ہے، اللہ کرے تمہیں ساتھ اور ہو جاؤں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس غیرت نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس جرأت نہیں ہے، ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے، ہمارے پاس غیرت کی کمی ہے، وگرنہ خدا کی عزت کی قسم آج اسلام کی بات اگر پاکستان کا کوئی لیڈر کھڑا ہو جائے، اسلام کی بات کرنے لگ جائے، اللہ کی عزت کی قسم پوری دنیا پہ ہیبت طاری ہو جائے گی، اور وہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ محمد عربی کے غلام پھر زندہ ہو گئے ہیں۔ لیکن کرے گا کون؟ ہم سنیں گے، دعا تو ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پاکستان کوئی ویسے ہی نہیں بن گیا، یہ کوئی دکان بھی نہیں، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا یہی اسلام کا قلعہ بنے گا۔ بولو انشاءاللہ۔ ہم نہیں، تمہاری آنے والی نسلیں دیکھیں گی انشاءاللہ۔ یہ کو پاکستان چورن بیچنے کے لیے نہیں بنایا گیا، میری جان پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ یہ بنا ہے۔ دین کو تم چونا نہیں لگا سکتے، ہر ایک شے کو چونا لگا سکتے ہو۔ دین کے معاملے میں میرا رب بڑا غیرت مند ہے، اس نے تھوڑی چھوٹ دی ہوئی ہے، ڈیل دی ہوئی ہے، لیکن یاد رکھو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پوری دنیا پہ پاکستان اسلام کا قلعہ بن کے نظر آئے گا انشاءاللہ۔ کہہ دیں سارے انشاءاللہ۔ سامعین دی محترم، آج اپنی آنے والی نسلوں کو اس چیز کا بتانے کی ضرورت ہے کہ نور الدین زنگی کون تھا۔ جے تسم متفق ہو کہ آپ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کو بتائیں صلاح الدین ایوبی کون تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے گھر بیٹھ کے ختم پڑھا کے نہیں بیت المقدس کو فتح کیا، اور گھر کمرے میں بیٹھ کے کوئی اس نے ملک نہیں فتح کیے، تلوار لے کے میدان میں نکلا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پڑھائی جائے بچوں کو، ان کو بتائیں ہمارے اسلاف کون تھے، ہمارے ہیروز کون تھے، ان کو پتا ہو کہ صلاح الدین ایوبی نے
دلچسپ عطا کی ہے تو وہ جہاد کی برکت سے کیا ہے. یہ جہاد کی برکت کیا ہے؟ اسی جہاد کی برکت نے حضرت خالد بن ولید کو سیف من سیوف اللہ کا لقب عطا کیا ہے. اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کون ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کیسا لقب ہے رسول اللہ نے آپ کو عطا کیا جنگ موتا کے اندر. اور آج لوگ کہتے ہیں ہمارا ہیرو وہ ہے، وہ فلانے گراؤنڈ میں فلانا چھکا مارا وہ ہمارا ہیرو ہے، آخری بال بھی اس نے فلانے کپ میں اتنا لمبا چھکا مارا وہ ہمارا ہیرو ہے، اس نے اتنے میچ جتائے وہ ہمارا ہیرو ہے، اس نے ورلڈ کپ جتایا وہ ہمارا ہیرو ہے. نا آؤ اسلام کی تاریخ کیا کہتی ہے. جنگ موتا کے اندر حضرت خالد بن ولید کی 9 تلواریں ٹوٹ جاتی ہیں، کافروں کی گردنیں اڑا اڑا کے 9 تلواریں میرے نبی کا یہ غلام اتار دیتا ہے. لیکن پاور میں، طاقت میں، جرت میں، غیرت میں کمی نہیں آتی ہے. پوچھا گیا اے خالد بن ولید تیرے بازو میں یہ طاقت کدھر سے آئی ہے؟ فرمایا قوت سلطان و امیر لا الہ، اور یہ خوراک کی برکت سے نہیں، یہ محمد عربی کی غلامی کی برکت سے آتی ہے. یہ طاقت کشتوں سے نہیں آتی، یہ فولاد کھانے سے نہیں آتی، بلکہ حضرت خالد بن ولید جیسا میرے نبی کا جانباز سپاہی، جانباز صحابی، آپ نے 9 تلواریں کافروں پہ توڑ دی، 9 تلواریں توڑ دی. آج اس امت کو یہ تو پتہ ہے کہ فلانے کھلاڑی نے کون سے میدان میں بلہ توڑا، فلانے نے وکٹ توڑی، اسے یہ نہیں پتا کہ ہمارے نبی پاک کے غلام نے 9 تلواریں بھی توڑ رکھی ہیں. بولو سارے حضور کے غلام بولو سبحان اللہ. سیف من سیوف اللہ، حضرت خالد بن ولید. یہ خوراک کی برکت نہیں ہے میری جان، یہ جہاد کی برکت ہے. کہیں سارے سبحان اللہ. انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہماری بہن، ہماری ماں ڈاکٹر عافیہ صدیقہ واپس آئے گی تو جہاد کی برکت سے آئے گی انشاءاللہ. کشمیر بھی واپس ملے گا تو جہاد کی برکت سے ملے گا انشاءاللہ. وہ وقت دور نہیں ہے. ہمارے یہی خاکی وردی والے نوجوان جو سپاہی سینہ تان کے بارڈروں پہ کھڑے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، جس دن انہوں نے جہاد کا نعرہ بلند کر دیا، تکبیر کا نعرہ بلند کر دیا، یہ ایک انڈیا تو کیا ایسے 10 بھارت ماتا ادھر سامنے آئے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، لیکن محمد عربی کے غلام اسلام کو غالب کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. کہہ دیں پاک فوج زندہ باد. سارے ہاتھ اٹھا کے بولو پاک فوج، پاک فوج زندہ باد. اور یہ ہم سارے حضور کی پاک فوج ہے، ہم سارے پاک فوج ہیں انشاءاللہ. اور جو خاکی وردیوں میں ہمارے جوان کھڑے ہیں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ کہ یہی پاکستان اسلام کا قلعہ بھی بنتا نظر آئے گا. سنیے، ایک عورت 3 سال کا بچہ اٹھا کر رو رہی ہے غزوہ احد کے دن. یہ آخری بات، اس کے بعد اجازت. احد کا دن ہے، چھوٹا سا بچہ معصوم اٹھا کے رو رہی ہے کہ آج جن ماؤں کے بچے فوجوں میں موجود ہیں، بارڈروں پہ شہید نظر آتے ہیں، کہیں انڈیا کے بارڈر پہ، کہیں افغان بارڈر پہ، کہیں اور دہشت گردی میں، ان ماؤں کو سلام. سنو یہ سنو، ایک بوڑھی سی عورت چھوٹا سا بچہ اٹھا کے رو رہی ہے غزوہ احد والے دن سے. انہوں نے پوچھا ہوئے تو کیوں رو رہی ہے؟ کہتی ہے بس میں نے حضور سے ملنا ہے. آئے محبت والے کہیں نا سبحان اللہ. پوچھا گیا تو مل کے کیا کہنا چاہتی ہے؟ عرض کرنے لگی او سہیلیو، میرا خواب شہید ہو چکا ہے، میرا بھائی شہید ہو چکا ہے، میرا باپ شہید ہو چکا ہے، ایک ہی تمنا ہے اس لیے رو رہی ہوں، میرا افسوس کر رہی ہوں.
تلوار لے کے حضور کے ساتھ کھڑا ہوتا اور میری ایک ہی تمنا، کہا رو کیوں رہی ہے؟ کہا یہ تمنا کہ کاش یہ شہید ہوتا اور مجھے لوگ کہتے ہو شہید کی ماں آ گئی ہے۔ ماؤں کے جذبوں کو سلام نہ ہو، کہتی ہے کہ میرا یہ جذبہ ہے۔ اب چلتے چلتے وہ حضرت بلال تک پہنچی۔ حضرت بلال سے عرض کی گئی کہ یہ حضور سے ملنا چاہتی ہے۔ حضرت بلال نے حضور کے پاس اس عورت کو لے گئے، سرکار کے سامنے حاضر ہوئی، بچہ اٹھا کے حضور کے قدموں میں رکھا، رکھ کے کہنے لگی یا رسول اللہ میرا باپ شہید ہو گیا ہے، میرا بھائی شہید ہو گیا ہے، میرے پاس اور کوئی سہارا نہیں ہے یا رسول اللہ، یہ ایک بچہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بچے کو قبول کیجئے، یہ بھی شہید ہو جائے تاکہ قیامت کے دن جب شہیدوں کی ماں کو بلایا جائے تو میں بھی اس فہرست میں شامل ہو کے ساتھ اٹھا کے کہہ سکوں یا رسول اللہ میں نے بھی اپنا بچہ آپ کے دین پہ قربان کر رکھا ہے۔ میرے نبی پاک کا جواب سنو، میرے نبی پاک نے فرمایا اوے عورت جا، تیری یہ قربانی قبول ہو گئی، تجھ سے محمد وعدہ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن تجھے شہید کی ماں کہہ کے پکارا جائے۔ لوگوں اگر ہم کر کچھ نہیں سکتے کم سے کم نیت کر لیں، جذبہ جہاد رکھیں، اگر اور کچھ نہیں کیا پتہ اسی نیت سے، اسی جذبے سے کل ہماری سربلندی ہو جائے، کل ہم حضور کے سامنے سرخرو ہو جائیں اور اسلام کا علم انشاءاللہ یہ شروع سے بلند ہے اور یہ بلند ہی رہے گا۔ سارے کہیں ایک دفعہ انشاءاللہ۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی اولادوں کو جہاد کا سبق سکھائیں۔ جہاد یہ نہیں کہ ہم اپنے طور پہ اٹھ کے کلاشن کوف اٹھائیں اور تلوار لے کر نکل جائیں، نہیں۔ جب ہماری کوئی ریاست، ٹھیک ہے ابھی تھوڑی ہماری ریاست مظلوم ہے، انشاءاللہ کوئی ایسا وقت آئے گا، ایسا اسلامی لیڈر آئے گا جو جہاد کا اعلان کرے گا، انشاءاللہ یہ حضور کے غلام سینہ تان کر اپنے ملک کے لیے، اسلام کے لیے اور دین کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جان لٹانے کے لیے حاضر کھڑے نظر آئیں گے۔ جڑے ہے وہ تے بولو نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کے دلوں میں جذبہ جہاد پیدا کریں، انہیں بتائیں ہمارے اسلاف کون ہیں، ہم ابو بکر و عمر کے ماننے والے ہیں، ہم خالد بن ولید کے چاہنے والے ہیں، ہم صلاح الدین ایوبی کے پیروکار ہیں، اور انشاءاللہ یہی پاک سرزمین ہوگی جس کا خواب اقبال نے دیکھا ہے، یہی پاک سرزمین ہوگی جس کے لیے قائد اعظم کی قربانیاں ہیں، یہی پاک سرزمین ہوگی کہ جہاں سے غزوہ ہند کے لیے ایک لشکر نکلے گا۔ بولیں انشاءاللہ۔ ابھی ہم نے غزوہ ہند لڑنا ہے، اپنی قوم کو بتانا ہے، غیرت اپنی مارنی نہیں ہے، غیرت زندہ رکھیں۔ خیر ہے کچھ حکمرانوں نے ہماری غیرت کو دفن کر دیا ہے تو خیر ہے، وہ خود بے غیرت ہیں، لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لے پھر وہ بے غیرت نہیں رہتا، وہ دنیا کا غیرت مند بندہ بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے اندر سے بھی غیرت مری، بولو مری، ہماری غیرت انشاءاللہ زندہ ہے۔ دعا کریں اللہ ہمارے مظلوم غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے، ان ننھے ننھے معصوم بچوں کی حفاظت فرمائے، اور بیت المقدس میں اسلام کا علم بلند رہے، صبح قیامت تک بلند، اور وہ وقت جلد آ جائے کہ پوری دنیا میں اعلان ہو، مسجدوں میں اعلان ہو کہ اگلا جمعہ یا اگلی عید سارے مسلمان مسجد اقصی میں ادا فرمائیں۔ دل سے یہ دعا کیا کریں ہماری افواج کی اللہ ان فوجوں کی مدد فرمائے، ان کے بازوؤں میں خالد بن ولید جیسی طاقت اور حضرت ابو ہریرہ جیسی غیرت پیدا فرمائے۔ مولا کائنات کے زور بازو کا فیض ان لوگوں کو بھی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ نعرہ تکبیر، سارے غیر